اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا پارہ، اس کا 10واں رکوع، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 181 سے آگے۔ آج کوشش کی جائے گی انشاءاللہ یہ 10واں رکوع مکمل ترجمہ بما اس کی ضروری تفسیر آپ کے گوشہ گزار کروں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو خون کیے انہوں نے انبیاء کے ناحق۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہودیوں کے متعلق کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کہ جو فی سبیل اللہ خرچ کی جائے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا نام عطا فرمایا۔ تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق بھی اڑایا کہ اللہ نعوذ باللہ کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہو چکے کہ قرض کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پھر اپنے بارے میں کہتے کہ ہم مالدار ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر فرمایا کہ ان کی یہ باتیں کہ جو انہوں نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو سن لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان کا جو انبیاء کرام کا ناحق قتل کرنا تھا تو ہم اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا تھا۔ پھر ساتھ میں عذاب کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، یعنی ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ عذاب انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کے سبب ہوگا، کہ دنیا کے اندر جو انسان برے اعمال کرتا رہا وہ سبب بنیں گے انسان کے لیے عذاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لاوے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، تو کہہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک جھوٹ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایک بہتان باندھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے یہ بہانہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء کرام کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے اور آسمانی آگ ان کو آ کر جلا دیتی تھی، یہی علامت صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حق تعالیٰ نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا کہ اموال صدقات آسمانی آگ کی نظر کرنے کی بجائے مسلمان فقیروں اور محتاجوں کو دیے جاتے ہیں، چونکہ پچھلے انبیاء کا طرز
مذکور کہ یہ طرز ان کے اندر جو طریقہ کار تھا سابقہ انبیاء کا، تو اس سے ہٹ کر یہ طریقہ کار بنتا ہے۔ اس لیے مشرکین نے یہ بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسمانی آگ اموال و صدقات کو کھا جاتی ہے۔ اس پر مزید یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا گیا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسمانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جلانے کا صادر نہ ہو۔ تو چونکہ یہ یہود کا دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا، اس کا جواب دینے کی تو ضرورت نہ تھی۔ ان کو انہی کے مسلمہ کوڈ سے مغلوب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انبیاء سابقین نے تمہارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسمانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر ہوا یہ کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی، بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ یہاں پر ایک شبہ نہ کیا جائے، اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر حضور کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض اناد اور ہٹ درمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ہو بھی جاتا جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ تجھ کو جھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گے بہت سے رسول، جاءوا بالبینات، وہ آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر والکتاب المنیر، اور صحیفے اور روشن کتاب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کو بھی یہ جھٹلاتے رہے، رسولوں کو جھٹلاتے رہے، وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے، صحائف کے ساتھ، روشن کتاب کے ساتھ، لیکن یہ ان کا طرز عمل رہا کہ انہوں نے جھٹلانے والا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پورے ملیں گے تمہارے اجر قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو دور کیا گیا آگ سے، اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کیا گیا جنت میں پس وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکہ کے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور پھر آخرت کے بارے میں کہ ہر نفس کے اوپر ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، پھر جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتا رہا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو آگ سے بچایا گیا، جنت کے اندر داخل کیا گیا، تو ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور سنو گے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جن لوگوں نے شرک کیا دکھ دینے والی بہت زیادہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر پرہیزگاری اختیار کی تو یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ذکر فرمایا تمہیں مالوں اور جانوں کے لحاظ سے آزمایا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جنہیں اگلی کتابوں والے یا شرک کرنے والے، بدگوئی کرنے والے، تو ان کے لحاظ سے تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ جو پرہیزگاری کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ ضرور بیان کریں گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور نہ چھپائیں گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا مول، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم کو چھپانے والا کام کیا، انہوں نے لوگوں کے اوپر مسائل واضح کرنے نہ کیے بلکہ انہیں چھپانے والا کام کیا کرتے تھے۔ عہد رسالت کے اندر بھی ان کا طرز عمل یہی رہا کہ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک مقدمہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری تورات کتاب کے اندر اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے، انہوں نے چھپانے والا کام شروع کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی قیمت کے بدلے کے اندر یہ کام کرتے ہیں، اور کتنا ہی برا ہے کہ جو یہ معاملات، اس طرح کے کاروبار، تجارت، خریداری یہ کرتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اپنے کیے پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر سو، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، مت سمجھو ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس بات کے اوپر کہ جو کچھ انہوں نے کیا کہ اس کے اوپر وہ بچ گئے، کہ یعنی حضور سے وہ تورات کی آیات کریمہ کو چھپا رہے تھے، اور اس بات کے اوپر وہ خوشی کا اظہار نہ کریں کہ ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو وحی کے ذریعے سے حضور کو بتلا دیا کہ انہوں نے ان احکامات کو چھپا دیا، تورات کے اندر یہ اس کی تعلیمات ہیں، اور آپ کے سامنے اس چیز کا یہ لوگ اظہار کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ایک تو یہ علم کو چھپانے والا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دوسرا کیا طرز عمل ہے کہ دوسرا ان کا طرز عمل یہ رہا کہ یہ اس بات کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو کام نہیں کرتے اس کام کے اوپر ہماری تعریف کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں اس چیز کی بھی مذمت ذکر فرمائی اور ان کے لیے دردناک عذاب کا ذکر فرمایا۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ زمین، یہ آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اس سب کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ رکوع مکمل ہوا، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔